آج ہم اسٹڈی کریں گے سائز آف شیڈوز ود دا پوزیشن آف سن کے بارے میں، یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سایہ بنتا ہے، شیڈو کہا جاتا ہے سایہ اس کو، کہ اس کا جو سائز ہے یعنی کہ وہ کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا، تو وہ سورج کی پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ سورج ہم جانتے ہیں کہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف موو کرتا ہے، تو کیا جو سایہ ہے اس کا جو سائز ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو سن ہے، وہ سورج ہے، وہ کس ڈائریکشن میں ہے؟ ایسٹ میں، یعنی کہ مشرق کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں صبح کی، یعنی کہ مارننگ کی۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے ڈائریکشنز رکھی ہیں، ای ظاہر کر رہا ہے ایسٹ کو یعنی کہ مشرق کو، ڈبلیو ظاہر کر رہا ہے ویسٹ کو یعنی کہ مغرب کو، نارتھ ظاہر کر رہا ہے شمال کو، اور ایس ظاہر کر رہا ہے ساؤتھ یعنی جنوب کو۔ ان کے بارے میں، ڈائریکشنز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں۔ تو یہاں پر ہم نے ڈائریکشنز اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہمیں سورج کی پوزیشن جو ہے وہ پتہ لگے۔ تو صبح کے وقت مارننگ میں اگر ہم سن کی پوزیشن کو دیکھیں کہ سن کی جو پوزیشن ہے وہ ہوتی ہے ایسٹ یعنی کہ مشرق، جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب سورج جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں درخت کا شیڈو یعنی کہ درخت کا سایہ۔ تو اگر ہم شیڈو کی پوزیشن کو دیکھیں تو ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے پوزیشن آف شیڈو۔ تو جو شیڈو کی پوزیشن ہے وہ کس طرف کو ہمیں نظر آ رہی ہے؟ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ٹوورڈز دا ویسٹ یعنی کہ مغرب کی طرف کو، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج ادھر ہے اور سایہ جو ہے وہ کہاں پر بن رہا ہے؟ ویسٹ والی سائڈ کے اوپر۔ اور اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں کہ جو سائز آف شیڈو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیڈو کا سائز ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو سایہ ہے وہ صاف نظر آئے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہے آبجیکٹ سے، یعنی کہ اگر درخت کا سایہ یہاں پر ہم دیکھیں تو جو درخت کا سایہ ہے وہ ہمیں تھوڑا لمبا اور بڑا نظر آ رہا ہے اگر ہم درخت کو دیکھیں تو اس کی نسبت۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ کیا پوزیشن ہوتی ہے شیڈو کی۔ اب اگر ہم نون کی بات کریں یعنی کہ دوپہر کی بات کریں، تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سن کی پوزیشن کو دیکھیں تو جو سن کی پوزیشن ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ہمیں بالکل درخت کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر اگر ہم شیڈو کی پوزیشن کو دیکھیں، یعنی کہ جب درخت جو ہے وہ ٹاپ پر ہوگا تو جو شیڈو ہے، جو سایہ ہے، وہ کس طرح سے بنے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تب جو سایہ بنتا ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنتا ہے انڈر دا فیٹ۔ جیسے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں درخت ہے، درخت کی جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ درخت کا وہ حصہ جہاں پر اس کی آگے جڑیں موجود ہوں گی، تو اس کا سایہ بالکل وہیں پر ادھر ہی موجود ہے۔ اور اگر ہم شیڈو کے سائے کی سائز کی بات کریں تو جو شیڈو ہے وہ اسمالر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے آبجیکٹ سے۔ جیسے یہاں پر اگر درخت کو دیکھا جائے تو اس کا جو شیڈو ہے، جو اس کا سایہ ہے، وہ اس سے چھوٹا ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے، اور جو اس کا سایہ ہے وہ کس میں ہے؟ وہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ ڈائریکشن، یا پھر ہم کہیں گے کہ بالکل اپنے ہی پاؤں میں سایہ بنے گا۔ اب اگر ہم ایوننگ کی بات کر لیں کہ جب شام ہو جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرف آ جاتا ہے؟ سورج آتا ہے ویسٹ کی طرف یعنی کہ مغرب کی طرف۔ تو یہاں پر اگر ہم پوزیشن آف سن کی بات کریں کہ سن کی پوزیشن کس طرف ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہے؟ ٹوورڈز دا ویسٹ، یعنی کہ اب جو سورج ہے وہ ویسٹ
کی طرف ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شیڈو کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوزیشن آف شیڈو ہے وہ کس طرف ہے، وہ ہے ٹوورڈز ایسٹ. جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سایہ ہے وہ کس طرف کو بن رہا ہے، وہ ایسٹ کی طرف کو بن رہا ہے، وہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کو بن رہا ہے. اب اگر ہم ساتھ میں سائز آف شیڈو کی بات کر لیں، یعنی کہ جو شیڈو ہے، جو سایہ ہے، اس کا جو سائز ہے وہ کتنا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا لانگر یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بڑا سائز نظر آتا ہے باڈی کی نسبت. جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کا جو سائز ہے شیڈو کا وہ لانگر ہے یا بڑا ہے درخت کی نسبت. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سائز آف شیڈو ود دا پوزیشن آف سن کے بارے میں.